نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على العارج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی قدرت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ جو شخص جتنا انجام دے سکتا ہو اتنا اس کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ضروریات رکھے، اور انسان دنیا میں ایک حالت میں باقی نہیں رہتا بلکہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے، حالات درپیش ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا میں خوش نہیں رہتا اور ہمیشہ غمگین بھی نہیں رہتا، خوشی اور غم کے پہلو آتے رہتے ہیں، کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی صحت مند رہتا ہے۔ بیماری اور صحت یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیس علی الأعمى حرج، دنیا میں جو انسان پیدا ہوئے اس میں کچھ صحت مند و تندرست و بینا تھے اور کچھ نابینا تھے، کچھ لنگڑے پیدا ہوئے، بہت سارے بچے پیدائشی بیمار ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ ولادت ہوئی اور ICU میں بھرتی ہے۔ تو بیمار جو ہے کچھ پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد ہوتا آدمی، کبھی جوانی میں کبھی بچپنے میں بڑھاپے میں، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو جو صحت مند ہیں انہیں چاہیے کہ ان کا خیال رکھے، ان کی نگہداشت رکھے۔ فرمایا ان تمام عذر اور بیماریوں کے ساتھ جتنا وہ کر سکتا ہے اتنی طاقت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے یدخلہ جنات، اللہ اس کو باغوں میں داخل کر دیں گے۔ اور باغ کی صفت ایسی بیان فرمائی تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور فرمایا ومن یتولی، اور جو اس سے روگردانی کرے گا، جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں کرے گا، یعذبہ عذابا الیما، اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اتمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، اور میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، وہی مجھے موت دیتا ہے، میں مروں گا تو اسی کے حکم سے، میں زندہ ہوں تو اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے۔ وہ جب چاہے مجھے موت دے دے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، لیکن میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کو میرے گناہوں کو بخش دے گا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو بیماری اور شفا یہ اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَكَانَ يَعُودُ مَرَضَانَا وَيَتْبِعُ جَنَائِزَنَا وَيَغْزُو مَعَنَا
وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے، ان کے حال دریافت کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا وقت ختم کر دیا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا، وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا، آپ ہمارے جنازے میں شریک ہوتے تھے، یعنی مرنے کے بعد ان کے جنازے میں شرکت کرتے، نماز جنازہ پڑھتے، صحابہ کے ساتھ جب غزوہ کا موقع ہوتا، لڑائی دشمنوں کے مقابلے میں نکلنا ہوتا، تو آپ گھر نہیں بیٹھتے بلکہ ساتھ میں جاتے تھے میدان جنگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، کہ بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ، جو انتقال کر جائے اس کی جنازے میں شرکت کرو، اور یہ چیز تمہیں آخرت کو یاد دلائیں گی کہ آج یہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں بیماری لکھا تھا، اللہ کے حکم سے یہ بیمار ہو گیا۔ کسی چیز کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ انسان کی صحت کو خراب کر دے سوائے اس کی مرضی کے اور اس کے حکم سے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ دواؤں میں اثر نہیں ہے، اثر ڈالتا ہے وہ اللہ جس کے ذریعے سے مجھے شفا ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، کچھ صحت یاب ہو کر آئے اور کچھ لوگوں کی جنازے آئی۔ یہ تو ہمارے نظروں کے سامنے روز ہوتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے، اس سے بہت ثواب ہے، بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے، ہمیں آخرت یاد آتا ہے کہ ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، ہم بھی قبر کے گڑھے میں ہوں گے، اور اس دن ہمارا کیا ہوگا اس کی فکر ہمیں لاحق ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، واپس آئیں، ہم کس کے چکر میں پھنسے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرنا بعیادت المریض واتباع الجنازہ وتشمیت العاطس واجابت الداعی ورد السلام ونصر المظلوم وابرار المقسم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے حال دریافت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ظاہری طور پہ کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ واتباع الجنائز، اور جنازے کی پیروی کریں، یعنی جنازے میں شرکت کریں، ان کے کفن دفن میں ہم کوشش کریں، ہاتھ بٹائیں۔ اگر ان کو کوئی کفنانے والا نہیں ہے، غسل دینے والا نہیں ہے تو اس کا انتظام کریں، یا خود آگے بڑھ کر اس میں ہم حصہ لیں۔ اسی طرح کسی کو چھینک آئے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والوں کے لیے ہے کہ اس کے لیے دعا دے، وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ، اس کو دعا دے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہر مظلوم کی مدد کریں، ہم جہاں تک کر سکتے ہیں کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیماروں کی عیادت کریں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، عیادت رسم دنیا ہے چلے آتے تو کیا ہوتا، عیادت رسم دنیا ہے چلے آتے تو کیا ہوتا، تمہارے پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے۔ کوئی کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتا ہے تو بیمار کو شفا اس سے نہیں مل جاتی، یا اس کی وجہ سے وہ مر نہیں جاتا۔ موت اور زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ چاہتا ہے تو شفا یاب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو قبر کے گڑھے میں لیٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حضرتم المریض والمیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون،
کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی کا انتقال ہو جائے کہ میت میں جاؤ تو بھلی بات کہو، اچھی بات کرو، کیونکہ تم جو گفتگو کرتے ہو فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں، تمہاری باتوں پر وہ آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری سفارش اس مردے کے حق میں قبول فرما لے، اس مریض کو صحت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم یعود مریضا لم يحضر العجل فیقول 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ جب کوئی بندہ مسلم کسی کی عیادت کے لیے جاتا، اس کی موت کا وقت ابھی نہیں ہے، وہ اس بیماری مرنے والا نہیں تھا، اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ کہتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں، اسے عافیت بخش دیتے ہیں۔ یہ دعا جب ہم کسی مریض کے پاس جائے تو 7 مرتبہ پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیادت کے لیے جاتا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائے اس کے لیے، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو عیادت کرنے والوں کے لیے ہے، اور جس بیمار کے پاس وہ جاتا ہے بیمار کے لیے بھی خوشخبری ہے، تحط عنہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بیمار کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو کوئی صبح کو عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک، حدیث میں آیا کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کے لیے جاتا تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ہم کسی کی عیادت کے لیے صبح کو گئے تو، اگر شام کو گئے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں 70,000 فرشتے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ تو عیادت کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، لہٰذا مریضوں کی عیادت کے لیے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا، لیکن اگر کوئی شرابی ہے، شراب کے عادی ہے، وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ شرابیوں کی عیادت سے منع کیا گیا ہے، جو شراب کے عادی نہیں ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔